لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے اس بابرکت گھر میں اکٹھا فرما کر کے کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. بعدہ میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کے اراکین و ذمہ دار کا کہ جنہوں نے مجھ کو اس پروگرام میں مدعو کر کے آپ سے کچھ خطاب کرنے کا موقع عنایت کیا. مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا کے لیے اور خاص طور سے عالم اسلام کے لیے سب سے اہم اور سب سے سنگین مسئلہ بیت المقدس اور فلسطین ہے. فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے خالص اسلامی مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل فلسطین کے لیے یہ مسئلہ دینی، اسلامی اور قومی اور وطنی مسئلہ بھی ہے. لہذا تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے دل میں امت کا ذرہ برابر بھی درد ہو، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کی بارے میں واقفیت حاصل کریں، فلسطین اور بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، کیونکہ فلسطین کی تاریخ وہ ہمارا ماضی بھی ہے، وہ ہمارا حال بھی ہے، اور وہ ہمارا تابناک اور روشن مستقبل بھی ہے. وہ ہمارے انبیاء کی سرزمین اور رسولوں کی سرزمین ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے تو اس حیثیت سے وہ ہمارے دین کا ایک جز بھی ہے، ہماری تہذیب و ثقافت بھی ہے. اسی لیے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز قضیہ فلسطین کے تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بھی اور تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیزوں، فلسطین کی سرزمین اور اس کا محل وقوع بڑا ہی مرکزی اور بڑا ہی اسٹریٹجک مقام کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں کا مرکز اتصال ہے یہ ملک، 3 بڑے بر اعظم کا نقطۂ اتصال ہے.
बरआज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका की ये गुजरगाह है। 3 बरआज़म का ये नुक्ता इस्तिसाल और तीनों को मरबूत रखता है। साथ ही साथ इस मुल्क के किनारे बहर अबियज मुतवस्सित, जिसे दुनिया मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानती है, वो बहर वाक़े है, वो सी, वो दरिया वहां पर वाक़े है। इस हैसियत से कि दुनिया के जो 3 बरआज़म और उनके ममालिक हैं, ये मुल्क दुनिया के तीनों बरआज़मों के लिए बहरी बंदरगाह के लिए निहायत मौजू और मुनासिब जगह है। इसलिए इसकी मरकजियत की वजह से दुनिया की निगाहें हमेशा फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर रही हैं। फ़िलिस्तीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा अंबिया और रसूलों को मबूस किया गया। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन है। ये हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत गाह है। ये हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद की सरजमीन है। ये हजरत ज़करिया और हजरत यहिया की सरजमीन है। ये हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर इस सरजमीन का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फ़िलिस्तीन के शहर, फ़िलिस्तीन के इलाकों का तज़किरा किया है। इसी फ़िलिस्तीन का एक इलाका जो इस वक्त सबसे ज्यादा जारहियत का शिकार है, जिसे दुनिया गज्जा के नाम से जानती है, वो गज्जा जहां पर कुरैश के तिजारती काफिले मक्कतुल मुकर्रमा से शाम की सरजमीन और शाम की सरजमीन से फ़िलिस्तीन की सरजमीन और फ़िलिस्तीन की सरजमीन और फ़िलिस्तीन के शहर गज्जा में तिजारती काफिले लेकर के जाया करते थे। कदीम जमानों से फ़िलिस्तीन का इलाका तिजारती मरकज रहा है, क्योंकि तीनों बरआज़मों का ये नुक्ता इत्तिसाल है, जिसकी बुनियाद पर इसकी तिजारती और मरकजी हैसियत दुनिया के अंदर कदीम जमानों से रही है। कुरैश के वो 2 तिजारती असफार, गर्मी के और ठंडी के दिनों में कुरैश के तिजारती काफिले मक्कतुल मुकर्रमा से निकल करके ठंडी के दिनों में शाम के यमन के इलाके में जाते थे, और गर्मी के दिनों में शाम और फ़िलिस्तीन के इलाके में तिजारती सामान लेकर के आते थे। अल्लाह ताला ने इन दोनों तिजारती काफिलों का तज़किरा किया और कहा, लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश के लोग बड़ी रग़बत और मोहब्बत के साथ अपने ये असफार किया करते हैं बैतुल्लाहिल हराम के वो पासबान, और पासबानी की बुनियाद पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जब ये तिजारती सफर करते हैं तो दुनिया इन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखती है। इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश के ये लोग गर्मी के दिनों में भी और ठंडी के दिनों में भी ये लोग असफार किया करते थे, तिजारती काफिला लेकर के जाया करते थे। गर्मी के दिनों में कुरैश के लोग शाम का सफर किया करते थे, और कुरैश के इन तिजारती काफिलों की इमारत और क़यादत की जिम्मेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम इब्ने अब्द मनाफ के जिम्मे हुआ करती थी। चुनांचे तबक़ात इब्ने साद के अंदर इब्ने साद ने लिखा हुआ है, कुरैश के तिजारती काफिलों को लेकर के हजरत हाशिम इब्ने अब्द मनाफ जब फ़िलिस्तीन की सरजमीन गज्जा के ऊपर पहुंचते हैं, वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है और वहीं पर उनको दफन भी किया जाता है। यही वजह है कि अहले अरब गज्जा की सरजमीन को गज्जतो हाशिम के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन का तज़किरा कुरान करीम के अंदर इशारतन किया और कहा, इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। ये फ़िलिस्तीन की सरजमीन, ये गज्जा की सरजमीन कुरैश के तिजारती असफार का और तिजारती सामान के खरीदो फरोख्त का मरकज हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फ़िलिस्तीन के शहर बैतुल मक़दिस का भी तज़किरा किया है। तकरीबन 5 मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को मुबारक और बाबरकत करार दिया है, और एक मकाम के ऊपर बैतुल मक़दिस की सरजमीन को अर्ज़ मुक़द्दसा करार दिया। यह अंबिया की सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहां पर दुनिया के तमाम अंबियाए किराम अपने तमसीली जिस्मों के साथ मस्जिद अक़सा में इकट्ठा हुए थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में उन्होंने नमाज अदा की थी।
یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اگنے والے پھلوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 15ویں پارہ کی بالکل پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے اٹھایا اور لے جا کر کے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے علاقوں کو ہم نے بابرکت قرار دیا ہے، ہم نے برکتوں اور رحمتوں والا بنایا ہے۔ بیت المقدس کی یہ سرزمین دینی اعتبار سے بھی برکتوں کی سرزمین ہے، اللہ کی رحمتوں کی سرزمین ہے، اور بیت المقدس کی سرزمین دنیاوی اعتبار سے بھی برکتوں اور رحمتوں والی سرزمین ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جو پھلوں اور میووں کو بکثرت یہ سرزمین اگاتی ہے۔ اس سرزمین کے اوپر اگنے والے پھلوں اور میووں کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ وہذا البلد الامین، قسم ہے اس مقدس شہر کی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی سورہ 3 کے اندر جن پھلوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ وہ پھل ہیں جو بیت المقدس کی سرزمین میں کثرت کے ساتھ اگتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر کعب الاحبار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں انجیر کی قسم کھا کر کے دراصل انجیر کو اگانے والے شہر بیت المقدس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کے اندر 3 ایسے علاقوں کی قسمیں اٹھائی ہیں جن تینوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے مخصوص کر لیا تھا، وحی الہی کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ والتین والزیتون سے قسم کھا کر کے انجیر اور زیتون کی قسمیں اٹھا کر کے اللہ نے مراد لیا ہے بیت المقدس کی سرزمین، وہ سرزمین جہاں کثرت کے ساتھ انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور سینین، طور سینا کی قسم کھا کر کے مراد لیا ہے وہ جبل سینا، وہ کوہ طور، وہ طور پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو نبوت و رسالت دی گئی۔ وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے بلد امین سے مراد مکہ المکرمہ کو لیا ہے، وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین جہاں پر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر فلسطین کے مختلف شہروں اور اس کے علاقوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ رسولوں کی سرزمین ہے، یہ مبارک اور بابرکت سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے سب سے قدیم اور پرانے باشندے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کنعان بن حام بن نوح کی نسل کے لوگ سب سے پہلے آج سے تقریباً 4500 سال پہلے، آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جزیرت العرب سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ اسی لیے یہود کی مقدس کتاب تورات کے اندر کنعانیوں کی سب سے قدیم آبادی ہونے کی بنیاد پر توریت کے اندر فلسطین کی سرزمین کو ارض کنعان کہا جاتا ہے، لیکن اس سرزمین کی جو اسلامی تاریخ ہے، جو قرآنی تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت سے شروع ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کے شہر الخلیل میں آ کر کے آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم کو جب ظالموں کے ظلم سے نجات دیا،
جب ہم نے اس دہکتی ہوئی آگ سے جب حضرت ابراہیم کو بچا لیا، ولوطن، اور ہم نے حضرت لوط کو کافروں کے جب مکر سے بچا لیا، انہیں حکم دیا کہ وہ ہجرت کرتے ہوئے اس علاقے اور سرزمین میں آ کر کے آباد ہو جائیں، بارکنا فیہا للعالمین، جس علاقے کو ہم نے پوری کائنات کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر کے عراق کے شہر بابل سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین الخلیل میں آ کر کے آباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کی بستی بئر صبا کا نبی اور پیغمبر بنایا، حضرت لوط علیہ السلام کو بستی صدوم کا نبی اور پیغمبر بنایا۔ جب اس شہر میں حضرت ابراہیم کی نسل جاری ہوئی اور حضرت حاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حکم الہی ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکہ المکرمہ کے اندر لے جا کر کے آباد کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجر کو اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی اس وادی میں لے آ کر کے آباد کرتے ہیں جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور پھر یہی حضرت اسماعیل جب بڑے ہوتے ہیں، چلنے اور پھرنے کی عمر کو ہو جاتے ہیں، حضرت اسماعیل و ابراہیم مل کر کے اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ کی تعمیر و تجدید کا کام کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اس سرزمین کے اوپر بنایا گیا سب سے پہلا گھر مکے کی سرزمین، بکے کی سرزمین کے اوپر ہے۔ دونوں باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مکے کی اس سرزمین پر بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ کی تعمیر و تجدید کا کام کرتے ہیں۔ اور یہی حضرت ابراہیم جب ان کی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر اور تجدید کا کام کیا۔ کائنات کی سب سے پہلی مسجد جو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے بنائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے اس مسجد کی تعمیر و تجدید کا کام کیا۔ کائنات کی دوسرے نمبر کی مسجد اقصی، صحیح البخاری کی روایت، صحیح بخاری جلد اول کتاب و احادیث الانبیاء کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو مسجد وضع فی الارض اولو، اس کائنات کے اندر اس سرزمین کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا المسجد الحرام۔ پھر میں نے پوچھا ثم ایل، پھر اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے بنائی گئی دوسرے نمبر کی مسجد کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرے نمبر کی اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے تعمیر کی گئی مسجد اقصی ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسجد حرام، خانہ کعبہ کی تعمیر و تجدید کا کام کرتے ہیں، تو دوسری طرف فلسطین کے شہر بیت المقدس کی سرزمین پر حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر اور تجدید کا کام کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب ابن اسحاق آتے ہیں، وہ مسجد اقصی کی تعمیر اور تجدید اور اس کی تولیت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا، وہ میرے والد گرامی جو میری جدائی میں رو رو کر کے اپنی بینائی کھو چکے ہیں، فالقوه علی وجه ابی،
اس قمیص کو لے جا کر کے میرے والد گرامی کے جب چہرے پر تم ڈالو گے یأت بصیرا، ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی، معجزانہ طور سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پورے اہل و عیال کے ساتھ، پورے گھرانے اور خاندان کے ساتھ تم آ کر کے مصر کی سرزمین پر آباد ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کی سرزمین کو چھوڑ کر کے جب مصر کی سرزمین پر آ کر کے آباد ہوئے، بیت المقدس کے اوپر عمالقہ کا غلبہ اور عمالقہ کا قبضہ ہو گیا۔ تاریخ آگے بڑھتی رہی، ماہوں سال گزرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کا نبی اور پیغمبر بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے وادی سینا میں آ کر کے آباد ہوئے، اس وقت جب فرعون کے پورے لشکر کو، فرعون کی پوری جمعیت کو غرقاب کر دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ اور ان کا پورا لشکر آ کر کے وادی سینا کے جنوبی علاقے میں آباد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی ان کی قوم کو حکم دیا کہ تم لوگ ارض مقدسہ کے اندر جہاد کر کے اور فتح کر کے داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں، اس ارض مقدسہ کے اندر تم جہاد کے ذریعے سے فاتحانہ انداز میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سرزمین، وہ ارض مقدسہ التي كتب اللہ لکم، جس کی فتح کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے، یا الذی کتب اللہ لکم، جس کی فتح کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم جو محکومیت کی زندگی گزار رہی تھی، جو فرعون کے پنجے استبداد تلے اپنی زندگیاں گزار رہی تھی، جو ایک لمبے عرصے تک محکومیت و غلامی کی عادی ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اس سرزمین کے اوپر، بیت المقدس کی سرزمین پر ایک طاقتور قوم کا غلبہ ہے، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس سرزمین میں، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ لوگ خود بخود نہ نکل آئیں، خود بخود اس شہر کو چھوڑ کر کے جب تک نہ جائیں ہم لوگ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جب اصرار کیا تو موسیٰ اور ان کی پوری قوم نے کیا کہا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ جہاد کرو، تمہارا رب چاہے جہاد کرے، ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے ہم جہاد کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، بیت المقدس کو عمالقہ کے پنجے سے آزاد کرنے سے جب انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر اس وادی تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکنے کا عذاب نازل کر دیا اور کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ 40 سنة یتیہون فی الارض، 40 سالوں تک بیت المقدس کی سرزمین، ارض مقدسہ تمہارے لیے حرام کی جا رہی ہے، اس میں تمہارا داخلہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، یتیہون فی الارض، اور 40 سال تک تم لوگ اسی وادی سینا کے اندر حیران سرگردہ بھٹکتے رہو گے۔ حضرت موسیٰ کی پوری قوم 40 سال تک اسی وادی تیہ میں بھٹکتی رہی، حیران اور سرگردہ رہی۔ 40 سال کی اس مدت کے اندر حکمت الہی کیا تھی؟ حکمت الہی یہ تھی کہ وہ جیل، وہ نسل، وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جو فرعون کے پنجے تلے محکومیت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ نسلیں گزر جائے، کیونکہ وہ قوم جو محکومیت کی عادی ہو چکی تھی، وہ قوم جو ذلت و رسوائی کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے تاریخ کے مقدمے کے اندر لکھا ہے، حکمت الہی یہ تھی کہ وہ قوم جو غلامی کی عادی ہو چکی تھی، وہ قوم جو محکومیت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی، جو فرعون کے مظالم کو سہنے کی عادی ہو چکی تھی، وہ جیل، وہ نسل گزر جائے 40 سال کے عرصے کے بعد، اور پھر اسی 40 سال کے عرصے میں نئی نسل پروان چلے جس کے دل میں فتح و کامرانی کا جذبہ ہو، جو محکومیت کی عادی نہ ہو، جو مظلومیت کی زندگی گزارنے کی عادی نہ ہو۔ چنانچہ 40 سال کی اس مدت کے اندر جب بنو اسرائیل کے اندر جذبہ رکھنے والے
فتح و کامرانی کا جذبہ رکھنے والے نوجوان پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی وادی کے اندر انتقال ہوا, اسی وادی تیہ کے اندر. حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی وادی تیہ کے اندر انتقال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح البخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, صحیح مسلم جلد 2 کی یہ روایت, اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت کو بھیجا. ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے ان کو موت کی خبر دیتا ہے, حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو ایسا گھونسا رسید کیا تھا ففقع عینہ کہ فرشتے کی اور ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی. فرشتہ رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے, ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, آپ نے تو مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر کے موسیٰ سے کہہ دو یضع یدہ علی متن ثور, وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت کے اوپر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی دی جائے گی. چنانچہ فرشتہ آ کر کے جب حضرت موسیٰ کو یہ آفسن دیتا ہے, حضرت موسیٰ نے کہا ثم مہ, پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کہا ثم الموت, پھر اس کے بعد موت تو آنی ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر موت آنی ہے تو ابھی میری روح قبض کرو, لیکن میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری موت سے پہلے مجھے ارض مقدسہ سے قریب کر دے. بیت المقدس کی سرزمین میں داخلے کی میری یہ خواہش تھی, لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی, تو اتنی تمنا یہ ہے کہ میری موت بیت المقدس کی سرزمین کے قریب ہو. چنانچہ حضرت موسیٰ کی موت بیت المقدس کی سرزمین کے قریب ہوئی, اور بیت فلسطین کے ساحل کی, فلسطین کی سرحد اور اردن کی سرحد کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح منت المنعم کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر فلسطین اور اردن کے جارڈن کی سرحد کے اوپر موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات وہاں سے گزر رہے تھے, اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا تھا اور اپنے صحابہ سے کہا تھا لو کنت عنده لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر الى جانب الطريق الأيمن, اگر میں وہاں ہوتا اور تم بھی وہاں ہوتے میں تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر کو دکھاتا. لال بالوں کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر راستے کے داہنے جانب موجود ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت موسیٰ کے دل میں شدید یہ خواہش تھی کہ وہ ارض مقدسہ کے اندر داخل ہوں, اور ارض مقدسہ بیت المقدس کی سرزمین ان کا مدفن قرار پائے, لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو پائی. چنانچہ جب یہ جیل, یہ نسل جو فرعون کی محکومیت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی, جو غلامی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی, جب وہ جیل و نسل گزرتی ہے اور ایک نئی نسل پروان چل کے آتی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کو بنو اسرائیل کا نبی اور پیغمبر بنایا گیا. حضرت یوشع بن نون کو جب بنو اسرائیل کا پیغمبر اور نبی بنایا گیا, حضرت یوشع بن نون بنو اسرائیل کے ان نوخیز نوجوانوں کو جن کے دلوں میں فتح و کامرانی کا جذبہ تھا, لے کر کے بستی بیت المقدس, شہر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے. جمعہ کا دن تھا جب یہ بیت المقدس بستی کے قریب پہنچتے ہیں, سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے. حضرت یوشع بن نون اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. صحیح مسلم جلد 2 کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزا نبی من الانبیاء, نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا, اور جب انہوں نے غزوہ کیا, جب وہ بستی اپنے منزل مقصود تک پہنچے, جب اس بستی کے قریب پہنچے جس بستی کو فتح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا, سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہو جاتا ہے. جمعہ کا دن ہے, سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا. جب سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آتا ہے, حضرت یوشع بن نون اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ 40 سالوں سے بیت المقدس کی فتح کا خواب ہم نے اپنے دلوں میں سجایا ہوا تھا, سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد حملہ کرنا اور جنگ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور کل سنیچر کا دن ہو جائے گا. یوم السبت کے دن
बनो इसराइल कोई अहम काम नहीं कर सकते हैं, अगले दिन वो जिहाद करने से इनकार कर देंगे, अगले दिन वो फतह करने से इनकार कर देंगे। ऐ अल्लाह सूरज को हमारे लिए थोड़ी देर के लिए रोक दे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न शम्स लम तुहबस लिबशर इल्ला लियूसा लयाली सार इला बैतुल मक़दिस, सूरज को किसी फर्द बशर के लिए नहीं रोका गया सिवाय हजरत यूशा बिन नून के लिए, जब वो बैतुल मक़दिस अर्ज़ मुक़द्दसा को फतह करने के लिए रात के वक्त पहुंचते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सूरज को रोक देता है। बहरहाल हजरत यूशा बिन नून जब बस्तिए बैतुल मक़दिस और शहर बैतुल मक़दिस को फतह करते हैं, इस फतह के बाद मुतअद्दिद अंबिया किराम इस सरजमीन के ऊपर आते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालूत के लश्कर के खिलाफ तालूत के साथ जिहाद करके फिलिस्तीन के मुतअद्दिद इलाकों को अपने ज़ेरे नगी कर लेते हैं और एक अजीम शान हुकूमत इसी सरजमीन के ऊपर कायम करते हैं। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद फिलिस्तीन के मुतअद्दिद बकिया इलाकों को वो फतह करते हैं और फिलिस्तीन की सरजमीन के ऊपर वो अजीम शान हुकूमत कायम करते हैं कि दुनिया ने आज तक वैसी हुकूमत देखी भी नहीं होगी। रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, हजरत सुलेमान ने दुआ की थी, ऐ मेरे रब तू मुझे ऐसी हुकूमत दे, वैसी हुकूमत मेरे बाद किसी को अता न हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसी सरजमीन को पाए तख्त बनाने वाले हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद को वह अजीम शान हुकूमत दी कि उनकी हुकूमत हवाओं के ऊपर, उनकी हुकूमत दरियाओं के ऊपर, उनकी हुकूमत पहाड़ों के ऊपर, उनकी हुकूमत चरिंदों परिंद के ऊपर, उनकी हुकूमत जिन्नो इंस के ऊपर, तमाम किस्म की मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया था। फिलिस्तीन के ऊपर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा की तवल्लियत की जिम्मेदारी, तामीर और तजदीद की जिम्मेदारी उन्होंने अदा की। हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद के ज़माने के बाद सबसे आखिर में इस सरजमीन के ऊपर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी सरजमीन के ऊपर नबूवत और रिसालत दी गई। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिना बाप के मौजज़ाना तरीके से इस सरजमीन के ऊपर हजरत ईसा इब्ने मरियम को पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे आखिर में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया, आपकी बेअसत तो मक्के की सरजमीन के ऊपर होती है, लेकिन बेअसत नबवी के तकरीबन 10-11 साल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज, इसरा और मेराज कराई जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उसका तज़किरा किया और कहा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने नबी मोहम्मद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद हराम से उठाया और मस्जिद अक़सा की सैर कराई। वो मस्जिद अक़सा अल्लती बारकना हौला, जिसके इर्द गिर्द के इलाकों को हमने बाबरकत करार दिया है, हमने मुबारक बनाया है। रसूल पाक को नबूवत के 10वें 11वें साल में आपको इसरा और मेराज कराई गई और लाया गया आपको बैतुल मक़दिस की सरजमीन मस्जिद अक़सा के अंदर। और इस सरजमीन का एक इम्तियाज ये है कि दुनिया के तमाम अंबिया और रसूलों को अल्लाह ताला ने इस सरजमीन के ऊपर उनके तमसीली जिस्मों के साथ इकट्ठा किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल की एक रिवायत, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इसरा की रात में मुलाकात की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हजरत मूसा की शक्ल कबीले शुनुआ के अफराद से मिलती और जुलती है। मैंने मेराज की रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। हजरत इब्राहीम की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती जुलती है। मैंने मेराज की रात, मैंने इसरा और मेराज की रात
حضرت عیسیٰ علیہ سے ملاقات کی. حضرت عیسیٰ علیہ کی شکل و شباہت حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ فأممتهم، نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے. اس ملنے اور ملانے میں اور ملاقات کے بعد نماز کا وقت جب قریب آتا ہے، بیت المقدس کی اسی مسجد اقصیٰ کے اندر میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. اس امامت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین سے معراج کرائی گئی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیت المقدس کی سرزمین سے رسول پاک کو معراج کیوں کرائی گئی؟ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے ڈائریکٹ آپ کو آسمان کے اوپر لے کر کے جاتا اور جنت و جہنم کی سیر کروا سکتا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بیت المقدس کی سرزمین انسانوں کے لیے آسمان پر جانے کے لیے باب اور دروازے کی حیثیت رکھتی ہے. اسے بوابۃ السما کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سرزمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے کر کے جایا گیا اور اسی سرزمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا کے اندر نزول ہونا ہے اور اسی سرزمین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی. لیکن محض یہ ایک خیال ہے، یہ محض ایک قیاس ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب الشام و اہلیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسراء اور معراج کی رات میں رسول پاک کو بیت المقدس کی سرزمین پر اس لیے لے کر کے جایا گیا تاکہ امت کے سامنے یہ ظاہر و باہر کیا جا سکے کہ شریعت محمدیہ کی ابتدا مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے ہوئی ہے، لیکن اس کا کمال آخری دور میں خلافت کا قیام بیت المقدس کی سرزمین پر ہونا ہے. جیسا کہ بعض علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ آخر زمانے میں بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر سب سے آخری خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہونا ہے. بہرحال رسول پاک کو معراج کرائی گئی. اللہ کے رسول جب معراج کی رات 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر بیت المقدس قبلہ اول کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، درمیان میں خانہ کعبہ کو آپ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس طریقے سے دونوں قبلے کی جانب آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہجرت مدینہ کے بعد اگر آپ چہرہ بیت المقدس کی جانب کرتے تھے تو رخ آپ کا خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا. دونوں قبلوں کی جانب رخ نہ ہونے کی وجہ سے رسول پاک بڑی تشویش میں مبتلا تھے. چنانچہ اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب الصلاۃ کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. براء ابن عازب فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی سرزمین کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اس درمیان آپ بار بار آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے کہ ممکن ہے کہ فرشتہ وحی لے کر کے آئے اور قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی جانب کر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. فول وجهك شطر المسجد الحرام. لہذا اب آپ اپنا قبلہ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے. قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تحویل ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا وراثتی حق بیت المقدس سے اور فلسطین کی سرزمین سے ختم نہیں ہوا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور بعض لوگوں نے اپنی تحریروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو مسلمانوں کا اس سرزمین سے اور قبلہ اول سے مسلمانوں کا مکمل حق ختم ہو گیا. قبلہ تبدیل ہوا ہے، قبلہ تحویل ہوا ہے، مسلمانوں کا مالکانہ حق، انبیاء کی اس سرزمین کا موروثی حق مسلمانوں سے ختم نہیں ہوا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع سے حضرت عوف ابن مالک سے کہا تھا، اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت، کتاب الجزیہ کی حدیث اور حدیث کے راوی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول نے عوف ابن مالک سے کہا یا عوف
उअदु सित्तम बैन यदै साआ, ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत से पहले पहले 6 निशानियों को शुमार कर लेना। मौती, सबसे पहले मेरी वफात होनी है, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। सुम्मा फ़त्हु बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मक़दिस को फतह किया जाएगा, अर्द मुक़द्दसा को फतह किया जाएगा। रसूल पाक की इस पेशगोई के बाद मुसलमानों ने कोशिशें की और एक कोशिश सन 70 हिजरी के अंदर अहद फारूकी के अंदर हजरत अम्र इब्न आस की कामयाब हुई और बैतुल मक़दिस को 17 हिजरी के अंदर 637 ईस्वी में अहद फारूकी के अंदर फतह कर लिया गया। उसके बाद 400 साल तक, 450 साल तक मुसलमान बराबर इस सरजमीन के हाकिम और हुक्मरां बन करके रहे। 11वीं सदी ईस्वी के आखिरी साल में सलेबियों ने और ईसाइयों ने उसके ऊपर गासिबाना कब्जा किया और यह कब्जा तकरीबन 88 सालों तक बाकी और बरकरार रहा। लेकिन 88 सालों के बाद 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोशिशों से दोबारा बैतुल मक़दिस की सरजमीन आजाद हो जाती है और उसके बाद 12वीं सदी ईस्वी से लेकर के तकरीबन 19वीं 20वीं सदी ईस्वी तक बैतुल मक़दिस के ऊपर मुसलमान बड़ी शानदार हुक्मरानी और हुकूमत करते हैं। वह मुसलमानों की हुकूमत के मातहत वो इलाका रहता है। वो दौर जबकि मुसलमानों की शान और शौकत का दौर था। मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक बैतुल मक़दिस के ऊपर हुकूमत की है। तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी के वस्त से लेकर के 19वीं 20वीं सदी तक इस दौरानिया में यहूद कभी भी इस पर काबिज नहीं आए थे। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक ने जब 70 हिजरी के अंदर बैतुल मक़दिस को फतह किया था, एक वसीक़ा अहले इलिया के साथ अर्ज़ मुक़द्दसा की सरजमीन के ईसाइयों के साथ एक वसीक़ा और एक मुआहिदा तहरीर किया गया था। उस मुआहिदे का एक पॉइंट और एक नुक्ता यह भी था, वला तस्कुनु फी इलिया माअहुम अहदुम मिनल यहूद। इलिया की सरजमीन के ऊपर, बैतुल मक़दिस की सरजमीन के ऊपर ईसाइयों का आबाद होना तो मुमकिन है, लेकिन ईसाइयों के अलावा यहूदी यहाँ पर आबादकारी नहीं कर सकते हैं। हजरत उमर को मालूम था और अंदाजा था कि यहूद एक साजिशी कौम है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था मदीने की उस रियासत में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया था। अल्लाह के रसूल ने मदीने की उस रियासत को जब कायम किया था, यहूदियों को मुकम्मल आज़ादी दी थी, मुकम्मल तौर से आबाद रहने की, अपने मजहब पर कायम और दायम रहने की पूरी आज़ादी दी थी। उनके साथ आपने, उनकी बस्तियों के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं किया था। लेकिन इस दरमियान हमेशा यहूद ने साजिशें की, बनु नदीर ने साजिशें की, बनु कैनुका ने साजिशें की, बनुल मुस्तलिक ने साजिशें की, बनु कुरैज़ा ने भी साजिशें की। यहाँ तक कि बनु कुरैज़ा ने जंग अहज़ाब के मौके पर अहज़ाब का और कुफ़ार का ज़बरदस्त साथ दिया था, जिसके नतीजे में खैबर के यहूदियों को कत्ल भी किया गया और जला वतन कर दिया गया था, उनको वतन से निकाल दिया गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के साजिशी होने का, उनके मक्कार और फरेब होने का अंदाजा मदीने की उस रियासत में हो चुका था। हजरत उमर फारूक को भी इसका तजर्बा हो चुका था और रसूल पाक ने इसीलिए अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में कहा था अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, यहूदियों को जज़ीरतुल अरब के अंदर इस साजिशी कौम को आबाद होने न देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के मौके पर, खैबर की एक यहूदी औरत ने आपको बकरी के गोश्त में जहर मिला करके दिया था और उस जहर का असर आपकी आखिरी जिंदगी तक बाकी और बरकरार रहा। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहा था, सहीहुल बुखारी जिल्द 2 की एक रिवायत, हदीस की राविया हजरत आयशा हैं, फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरदुल मौत में कहा, या आयशा ला अज़ालु अजिदु अलमत तआम अल्लती अकलतु बिखैबरा, मैं वो उस खाने की तकलीफ आज भी महसूस करता हूँ जो मैंने खैबर के मौके पर खाया था। उसका जहर आज भी मेरे हलक के कौवे के ऊपर असरअंदाज है और अब महसूस हो रहा है, इस वक्त महसूस हो रहा है। अल-आन वजदतुम क़िताअ अबहरी मिन ज़ालिका सुम, इस वक्त महसूस होता है कि उस जहर के चखने की वजह से मेरी रगे अभर टूट जाएगी, मेरी वो रगे अभर जिससे मेरा दिल लटकता है वो टूट जाएगी। इसीलिए रसूल पाक ने ये सारी साजिशों को महसूस किया था।
ان کو مدینے کی اس ریاست میں آباد کر کے، مدینے کے قرب و جوار میں آباد رہ کر کے اور آباد رکھ کر کے آپ نے دیکھ لیا تھا. اسی لیے آخری وصیت آپ نے کی تھی اور کہا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں کو باہر نکال پھینکنا. اور اسی لیے حضرت عمر نے جب معاہدہ کیا تھا ایلیا کے اور بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ تو کہا تھا وَلَا تَسْكُنُ فِي إِيلِيَاءَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْيَهُودِ، ایلیا کی سرزمین پر یہود کا کوئی فرد یہاں آباد نہیں ہوگا. لیکن اس دور میں جبکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، جبکہ خلافت اسلامیہ دنیا کے تقریباً 3 بر اعظموں کے اوپر قائم تھی، ایشیا، شمالی افریقہ اور یورپ کے مختلف علاقوں کے اوپر سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے ماتحت بیت المقدس کی سرزمین اور بیت المقدس کا یہ علاقہ بھی تھا. اس دور میں یہودیوں کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، سر ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی، دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. مختلف ممالک کے عیسائیوں نے ان کو اچھوت بنا کر کے، اچھوت قرار دے کر کے اپنے ملکوں سے کھدیڑ دیا تھا. رسیا نے بھی ان کو کھدیڑ کر کے باہر نکالا. جب ایڈولف ہٹلر نے جرمنی سے ان یہودیوں کو کھدیڑ کر کے باہر نکالنا شروع کیا اور ان کا قتل عام شروع کیا، تو ان یہودیوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کا جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. دنیا کے مختلف ممالک میں ریفیوجی اور پناہ گزین کی حیثیت سے رہنے کی درخواست کی تھی، لیکن دنیا کے تمام ممالک نے انکار کر دیا تھا. نتیجتاً اس دور میں جبکہ سلطنت عثمانیہ کا شرازہ منتشر ہو چکا تھا اور بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر برطانوی سامراج قائم تھا، تو برطانیہ نے سازشاً اور انتقاماً وہاں لے جا کر کے یہودیوں کی آباد کاری کی اجازت دی اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کرایا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حالانکہ عالمی کانفرنسوں کے اندر 1903 اور 1904 کے اندر جو عالمی صہیونی کانفرنسیں ہوئی تھی، اس درمیان یہودیوں کے لیے دنیا کے ممالک نے یوگانڈا کے اندر اور ارجنٹائنا کے اندر ان کو الگ سے ریاست بنانے کے لیے باقاعدہ زمینیں الاٹ کی تھیں. 5000 مربع میل کی زمینیں ان کو یوگانڈا کے اندر دی جا رہی تھی کہ جا کر کے آپ آباد ہو جائیں، جا کر کے وہاں پر آباد ہو کر کے اپنی کوئی ریاست قائم کر لیں. دنیا کے تمام ممالک آپ کو دھتکار رہے ہیں، لیکن ان یہودیوں کو مشرق وسطیٰ میں آباد ہونا تھا، فلسطین کی اس مرکزی سرزمین میں آباد ہونا تھا جہاں سے دنیا کے 3 بر اعظموں کے لیے تجارت کرنا نہایت ہی آسان ہے. فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونا تھا جو میڈیٹرینین سی کے بالکل کنارے آباد ہے، جو دنیا کے 3 بر اعظموں کے لیے تجارتی بندرگاہ کی حیثیت کے لیے نہایت ہی مناسب اور موزوں جگہ ہے. چنانچہ ارجنٹائنا کے منصوبے کو بھی کینسل کر دیا گیا اور یوگانڈا کے منصوبے کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا، اور منصوبے کو کینسل کرنے کے بعد برطانیہ نے ان کو لے جا کر کے فلسطین کی سرزمین کے اوپر آباد کیا. اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک جب برطانوی سامراج 1947 اور 48 کے اندر ٹوٹتا ہے، اقوام متحدہ نے ان یہودیوں کو 55% حصہ زمین کا ان یہودیوں کے نام اور 45% حصہ فلسطینیوں کے نام، اصلی باشندوں کے نام کیا. پھر اس کے بعد سے لے کر کے آج تک کشمکش جاری ہے. ہر 2 سال کے عرصے پر نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور جارحیت کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جس کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کشمکش کا انجام کیا ہونا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، جہاں تاریخ اور سیر کے مستند حوالوں میں جہاں فلسطین کی ماضی کی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کے حال کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہیں پر فلسطین کا جو مستقبل ہے حدیثوں کی روشنی میں نہایت کی واضح اور نمایاں ہے. صحیح سنن نبی داؤد کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن حوالہ الازدی فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن حوالۃ اذا رأيت الخلافة قد دنت ببيت المقدس قد نزلت بأرض المقدسة فقد دنت البلابل والزلازل والامور العظام. اے ابن حوالہ، جب تم دیکھنا کہ خلافت اسلامیہ بیت المقدس کی سرزمین پر قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیاں واقع ہونا شروع ہو جائیں گی، زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے فسادات، بڑی بڑی جنگیں درپیش آئیں گی، والامور العظام، بڑے بڑے حادثات دنیا میں پیش آئیں گے.
وہ قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہوگا. اور ہم نے بھی محسوس کیا بھی کل اور پرسوں زلزلے نے زمین کو ہلا دیا. تقریباً 1 دہائی سے زلزلوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ واضح اور نمایاں ہے. رسول پاک فرماتے ہیں جب زلزلے کثرت سے آ جائے، جب بڑے بڑے فسادات، فتنے اور خرافات اور عظیم جنگ اس دنیا میں پیش آنے لگیں اور فلسطین کی سرزمین کے اوپر، بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ وہ قیامت بالکل قریب ہے. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں اور اپنی اس پیش گوئی میں بیت المقدس کے فتح کی آپ نے بصارت دی ہے. اور پھر جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا، وہاں پر اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی، اس کے معاً بعد بڑے بڑے امور اس سرزمین پر پیش آنے ہیں. آخری صلیبی جنگ بھی اسی سرزمین پر ہونی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، سنن ابی داؤد کی یہ روایت، اور حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل فرماتے ہیں عمران بیت المقدس خراب و یثربا، جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا، بیت المقدس کے اوپر بیت المقدس کی آبادی کثیر ہو جائے گی، دنیا کے مختلف ممالک کے افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علیکم بالشام کے پیش نظر بیت المقدس کے علاقے میں آ کر کے آباد ہو جائیں گے. خراب و یثرب، مدینے کی آبادی کم پڑ جائے گی. وہ خراب و یثرب خروج الملحمہ، جب مدینے کی آبادی کم ہو جائے گی، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، اس کے بعد جنگ عظیم پیش آئے گی رومیوں کے ساتھ. شام کی سرزمین، مقام عماق اور مقام دابق کے اوپر آخری صلیبی جنگ پیش آئے گی. وہ فتح الملحمہ، فتح القسطنطینیہ، اور جب جنگ عظیم کو مسلمان فتح کریں گے، اس کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا. وہ قسطنطنیہ جو تجارت کی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہود آخری زمانے میں اس کو بھی فتح کریں گے اور مسلمان اس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فلسطین یہودیوں کے نزدیک مذہبی جگہ سے زیادہ تجارتی جگہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ میڈیٹرینین سی کے کنارے یہ واقع دنیا کے تینوں بر اعظموں کے لیے نہایت ہی موزوں بندرگاہ، دنیا کے 3 بر اعظموں کا نقطہ اتصال، ساتھ کی ساتھ اس علاقے کے اوپر یہودیوں کی نگاہیں قسطنطنیہ استنبول کی سرزمین کے اوپر بھی ہے، اور اس کو بھی وہ لوگ فتح کریں گے. اور آخر زمانے میں قسطنطنیہ بھی، استنبول کی سرزمین بھی 2 بر اعظموں کا مرکز ہے. 2 بر اعظموں کے اندر واقع ہے بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ. ایسے علاقوں کو یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ان کی تجارت کے لیے نہایت موزوں جگہ ہو، نہایت مناسب جگہ ہو. مذہبی لبادے میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے تجارتی جگہوں کو یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں، تاکہ تجارت کے راستے سے، تاکہ معیشت اور اقتصادیات کے راستے سے پوری دنیا کے اوپر ہم لوگ غالب آ جائیں. بہرحال نبی پاک فرماتے ہیں جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گی، خروج دجال کا خروج ہوگا، اور جیسے ہی دجال کا خروج ہوگا، اسی سرزمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے فلسطین کی سرزمین باب لد کے اوپر، دجال کو بھی قتل کیا جائے گا اور ان شادسی یہودیوں کو بھی قتل کیا جائے گا. صحیح مسلم جلد 2 کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے. اور اتنا عظیم قتال، اتنا عظیم یہ جنگ اور اتنی عظیم یہ جنگ ہوگی کہ کوئی بھی یہودی صحیح اور سالم بچ کر کے نہیں جا پائے گا. اگر کوئی یہودی کسی دیوار کے پیچھے، کسی شجر و حجر کے پیچھے اگر چھپنا چاہے، یہ دیوار، یہ شجر و حجر اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور کہیں گے تعال یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اللہ کے بندے آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو. دنیا کی تمام چیزیں یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گی الا الغرقد، سوائے غرقد کا ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے دے گا. اگر کوئی یہودی اس درخت کے پیچھے چھپنا چاہے، وہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا. بہرحال نبی پاک فرماتے ہیں اس طریقے سے جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، جب اس شاذسی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ دنیا میں امن و امان پلٹ کر کے آئے گا. صحیح مسلم کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کے اس نزول کے بعد بقیہ اہل کتاب ایمان قبول کریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, अहले किताब में से तमाम अफराद जो बाकी बचेंगे हजरत ईसा की मौत से हजरत ईसा की मौत से पहले पहले उनके हाथों पर ईमान कबूल कर लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तौहीद का और अहले ईमान का बोलबाला होगा। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बातें तफसीली बातें मजीद थी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी मौका मिला तो मजीद बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो मुसलमानों की नुसरत और उनकी मदद फरमा। रब्बुल आलमीन तो मुसलमानों की जान की, उनके ईमान की, उनके अहलो अयाल की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।